بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک اور ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں، جو کہ انتہائی ایک اہم ٹاپک ہے۔ آرٹیکل 3 آف قانونی شہادت آرڈر 1984، جو ہمیں گواہ کی کمپیٹنسی کے بارے میں بتاتا ہے، یعنی کون گواہی دے سکتا ہے۔ اس آرٹیکل کے مطابق تمام اشخاص شہادت دینے کے لیے اہل ہوگی جب تک عدالت یہ نہ سمجھی کہ وہ ٹینڈر ایج یا ایکسٹریم اولڈ ایج یا علالت خواہ جسمانی ہو یا ذہنی یا اسی قسم کی کسی اور سبب سے ان سوالات کی سمجھنی یا ان کا معقول جواب دینے سے معذور ہے جو ان سے پوچھی جائے۔ اس میں ایک شرط دی گئی ہے کہ کوئی شخص شہادت دینے کا مجاز نہیں ہوگا اگر کسی عدالت نے دروغ، حلفی یا جھوٹی گواہی دینے کے لیے سزا دی ہو۔ اس میں ایک اور پرویجو بھی دی گئی ہے کہ مزید شرط یہ ہے کہ پہلے فقرہ شریعہ کے احکام کا اطلاق ایسے شخص پر نہیں ہوگا جس کے بارے میں عدالت کو اطمینان ہو کہ اس نے اس سے کے بعد توبہ کر لی ہو، اس نے اپنی اطوار کی اصلاح کر لی ہو، تو ایسے شخص پر یہ جو فرسٹ پروویژو ہے یہ اس پر لاگو نہیں ہوگا۔ اس میں ایک اور پروویژو بھی دی گئی ہے کہ عدالت کسی گواہ کی اہلیت کا تعین کسی گواہ کے لیے اسلامی احکام کی روح سے جس طرح کہ ان کا تعین قرآن پاک اور سنت میں کیا گیا ہے مقرر کردہ شرائط کے مطابق کرے گی، اور جب کہ ایسا گواہ موجود نہ ہو تو عدالت ایسی گواہ کی شہادت لے سکے گی جو دستیاب ہو سکے۔ اس میں ایک اور شرط ایکسپلینیشن دی گئی ہے، وہ ایکسپلینیشن لنیٹک کے بارے میں ہے کہ لنیٹک شہادت دینے کے ناقابل نہیں ہے تاوقت کہ وہ جنون کے باعث ان سوالات کی سمجھنے اور معقول جواب دینے سے معذور نہ ہو جو اس سے پوچھی جائے، یعنی لنیٹک پرسن بھی گواہی دے سکتے ہیں۔ میں یہاں پہ ڈیف اینڈ ڈمپ وٹنس کا بھی ذکر کروں گا۔ ڈیف اینڈ ڈمپ گواہ دے سکتے ہیں کہ نہیں۔ گونگی شخص کی گواہی کے متعلق مختلف علماء کے مختلف آراء ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ گونگی کا اشارہ گواہی کی حیثیت رکھتا ہے، جبکہ بعض علماء اس بات سے اختلاف کرتے ہیں کہ گونگی شخص کی شہادت مشتبہ ہوتی ہے۔ چونکہ گونگا شخص اپنی زبان سے الفاظ ادا نہیں کر سکتا، اس لیے اس کی شہادت قابل اعتبار نہیں ہوتی، لیکن ضرورت کے وقت ایک گونگی شخص کی شہادت پر اس صورت میں انحصار کیا جا سکتا ہے کہ وہ سوال کو سمجھ سکے اور اشارات سے اس کا جواب دے جو سمجھ میں آ سکے۔ اس مقصد کے لیے کسی ماہر کی خدمات بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو گونگی کی گواہی تب قبول ہوگی جب ریسیور کو سمجھ میں آ جائے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک چائلڈ وٹنس ہے۔ کیا چائلڈ گواہی دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس آرٹیکل میں ایج لمٹ کے بارے میں نہیں بتایا گیا، حالانکہ چونکہ بچے کا سٹیٹمنٹ قابل قبول ہے، لیکن یہ یہاں پہ ایج لمٹ نہیں دی گئی ہے۔ اس حوالے سے ایک کیس لا ہے 211 PCR پینڈی 625 بی پیج 625 ہے۔ تو چائلڈ وٹنس بھی گواہی دے سکتا ہے، اس کی بھی قابل قبول ہے گواہی۔ اس آرٹیکل میں ایک اور پوائنٹ ہے ٹینڈر ایج۔ اس آرٹیکل میں کوئی پرٹیکولر ایج اسپیسیفائی نہیں کیا گیا ہے، لیکن it is only the capacity to understand the question rationally and then reply to them، یعنی یہ صرف اور صرف انڈرسٹینڈنگ کی کیپیسٹی اور اس کے جو آنسر ریشنل آنسر ہے اس کو دیکھا جائے گا کہ وہ ریشنل آنسر دے سکتا ہے کہ نہیں۔ جو چائلڈ وٹنس ہے اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ قابل قبول ہے اگر وہ انٹیلیجنٹلی آنسر دے اور اس کا جو آنسر ہو وہ ریشنل ہو، انٹیلیجنٹلی ہو۔ ہم اس کی گواہی اس بنیاد پر اگنور نہیں کر سکتے کہ وہ ایک ٹینڈر ہے، مطلب اس کا ایج کم ہے۔
اس کی ایج کم ہونے کی بنیاد پر ہم اس کی گواہی کو اگنور نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کیس کا حوالہ ڈسکرپشن میں موجود ہے، ادھر سے آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میرا ٹاپک سمجھ میں آئی ہوگی، اور انشاءاللہ میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ خدا حافظ۔